اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل علیہ السلام اور دعا مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، کفر و شرک کا وہ ماحول تھا، ایک جابر حکمران تھا، وہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جھوٹے خدا کی نفی کی، اور کئی بت انہوں نے بنا رکھے تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو توڑا۔ اس کی پاداش میں انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں گرایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نار نمرود میں گئے تو اس وقت آپ کی 51 سال عمر تھی۔ 40 دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس آگ میں رہے، وہ آگ جس کو رب کہہ رہا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی، وہ نار نہ رہی، وہ گلزار بن گئی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صحیح سلامت اپنے وجود بابرکت کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ ان کے اندر اتنا کفر شرک سما چکا تھا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی وہ ایمان نہ لائے۔ نہ آزر ایمان لایا اور نہ نمرود ایمان لایا، نہ قوم کے افراد ایمان لائے۔ قوم کے 6 لاکھ افراد تھے جن میں سے صرف 1000 ایمان لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کل امت 5000 کے قریب ہے، 176 سال آپ نے عمر پائی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کا حال دیکھا کہ یہاں پر نصیحت، یہاں پہ تبلیغ کارآمد نہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ ملک شام گئے تو وہاں پر بھی حالات کوئی سازگار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مصر کی جانب روانہ ہوئے، تو جب وہاں گئے تو وہاں کا جو حکمران تھا، سلطان مصر تھا، وہ بڑا حسن پرست تھا۔ ہر آنے والی خاتون کو اپنی خوابگاہ میں، اپنی خلوت میں لے جاتا اور ہر عورت کو اپنے بستر پہ لٹاتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ایک بانجے جناب حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، اور نال ان کی بیوی جناب سارہ سلام اللہ علیہا، جو ماموں کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے، چاچا کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی عمر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے 10 سال کم تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ ہمارے ہاں ایک قافلہ اترا ہے 3 افراد پہ مشتمل، اور اس قافلے میں ایک خاتون ہے بڑی خوبصورت ہے، اس نے جناب سارہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے دست درازی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ خشک ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ کرامت جناب سارہ کی دیکھی تو کہنے لگا کہ میری ایک باندی ہے، لونڈی ہے، وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ مگر یہاں ایک میں خوبصورت آپ سے بات عرض کروں، کچھ لوگ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لونڈی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے، اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا آزاد ہیں۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کو گٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جناب ہاجرہ کی نسل سے ہیں، تو جناب ہاجرہ لونڈی تھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، اور سیرت نگار سلمان منصور پوری نے اپنی سیرت کی کتاب رحمت للعالمین میں لکھا ہے کہ وہ لونڈی نہیں تھی، وہ شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ جب اس نے جناب سارہ کی کرامت کو دیکھا، اس گھرانے کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی کو بھیج دیا۔ خدمت کے لیے لونڈی نہیں بھیجی، خدمت کے لیے بیٹی بھیجی۔ وہ لونڈی نہیں تھی، بیٹی تھی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 97 سال کے ہوئے تو اولاد نہیں تھی، جناب سارہ اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جناب سارہ سلام اللہ علیہا نے جناب ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عقد کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 99 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا۔ کون سا بیٹا؟
فبشرناہ بغلام حلیم، وہ بردبار بیٹا جس کی بشارت دی گئی تھی حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عطا فرمائے۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا حضرت ہاجرہ سے رشک کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ان کی اولاد تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو جناب سارہ نے کہا نہیں، جب تک تم انہیں بیابان میں چھوڑ نہیں آؤ گے تو میں راضی نہیں ہوں، خوش نہیں ہوں۔ اچھا، یہ ایک فطری عمل ہے سونکنوں کا، تو یہاں پہ ہم کسی کو خطاوار نہیں ٹھہرائیں گے، حکمت الہی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ نے آباد ہونا تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا، دوبارہ قیامت تک سجدہ گاہ بننا تھا۔ طوفان نوح تک تو وہ رہا، اس کے بعد وہ مٹ گیا، اس جگہ نے آباد ہونا تھا۔ اب کہا کہ تم ان کو دور کہیں بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے چھوڑ آئے۔ کس جگہ؟ بیابان ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اور ایک وادی ہے۔ وادی اسے کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہو، اس کو وادی کہتے ہیں، وادی ہے، وہاں چھوڑ آئے۔ ایک چھوٹے سے تھیلے میں کوئی کھانے کی چیز تھی، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب پلٹنے لگے تو مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں 3 مرتبہ پوچھا یا 11 مرتبہ پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر آخر میں حضرت جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہنے لگی کیا آپ ہمیں اللہ کے سپرد چھوڑ کے چلے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے ہاں، میں آپ کو اللہ کے سپرد چھوڑ کے جانے لگا ہوں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں پھر جائیے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وادی میں چھوڑا۔ پتہ ہے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 11 ماہ۔ 11 ماہ اس وقت عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس وادی میں چھوڑا۔ پلٹے نا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اولاد تھی نا یار، تو خیال آیا 1 میل دور جا کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے ہمارے رب یہ اس لیے تاکہ یہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف، شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہو جائیں، اے اللہ انہیں رزق دینا پھلوں سے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ 17 سال یا 18 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹے مجھے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا، چلو کعبۃ اللہ تعمیر کریں۔ اب پتہ نہیں کہ کعبۃ اللہ والی وہ بنیادیں کہاں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، یا کہتے ہیں بادل کو بھیجا، یا کہتے ہیں سکینہ کو بھیجا، بادل نے سایہ کیا، جتنی جگہ تھی بنیادیں کھودی گئی۔ سنو کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، مستری کا کام کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مزدور کا کام کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اینٹیں چن رہے ہیں، پتھر چن رہے ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پتھر لا رہے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا تھا تو اب تھوڑا سا ہاتھ بلند نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا اسماعیل کوئی ایسا پتھر لاؤ کہ میں اپنے نیچے رکھوں۔ کہتے ہیں کہ ایک پتھر لایا گیا جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے نیچے رکھا، جیسے جیسے دیواریں بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اٹھتا جا رہا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ایک خوبصورت پتھر ڈھونڈ کے لاؤ۔ اتنے میں جبل ابو قبیس سے آواز آئی ابراہیم تیری امانت میرے پاس ہے، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا اس وقت وہ سارا قبلہ جو فرشتوں نے بنایا تھا اور آسمانی یاقوت سے جو بنا تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا، اور جو آدم علیہ السلام نے زمینی پتھروں سے بنایا تھا وہ سفید ڈھیر ہو گیا تھا۔ تمام یاقوت اٹھا لیے گئے، ایک یاقوت دنیا میں ہی تھا، اور طوفان سے وہ بہتا ہوا جبل ابو قبیس کے دامن میں چلا گیا، اور جبل ابو قبیس نے اس کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیا، جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ بڑا چمکدار پتھر تھا، اس کی بڑی روشنی تھی۔ یہ پھر زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتوں کے ہاتھ لگنے سے، گناہگاروں کے چومنے سے
یہ کالا ہو گیا، یہ حجر اسود، یہ جنتی پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حجر اسود میں تجھے کیوں چوموں، تو بھی ایک پتھروں کی طرح پتھر ہے، مگر تجھے چومنا میرا ایمان ہے، کیونکہ اس لیے تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو امام الانبیاء نے چوما ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اہل ایمان کی خوش نصیبی ہے، اس زمین کے اوپر وہ جنتی پتھر چومنے کو ہمیں آج بھی حضور کے صدقے نصیب ہو رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر فرما کے دعا فرمائی، کیا فرمائی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضور سے ہزاروں سال پہلے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جتنے بنی اسرائیل ہیں سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے میرے آقا سونے کملی والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام، اور جناب اسماعیل علیہ السلام سے جناب عدنان سے ماد، ماد سے نزار سے مدر سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے نظر سے مالک سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبدالمطلب سے عبداللہ سے یہ رحم حضرت آمینہ میں آیا۔ پھر 12 ربیع الاول کی شب میرا مصطفیٰ کملی والا اس جہان میں تشریف لایا۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام مدد کر رہے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو یوں ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔